انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اولیاء اللہ سے دل لگا ہوا ہے، دل میں کچھ ہے پوشیدہ، خدا کا تعلق پوشیدہ ہے، جبھی تو اہل اللہ سے ہی دل لگا ہوا ہے. اور بدماشوں سے تعلق ہے، برائیوں میں غرق لوگوں سے دلی تعلق ہے، تو کچھ برائیاں ہیں دل میں ہم لوگوں کے، برائی دل میں پوشیدہ ہے. اندر خرابی اندر میں ہے، باطن خراب، دل نہیں بنا. دل کیوں لگتا ہے پھر ہمارا ان لوگوں میں؟ دل بن جاتا تو اہل اللہ ہی سے انس ہوتا. یار ہیں جناب، دیکھو تو کیسے آزاد خیال، زبانیں آزاد، آنکھیں آزاد، کان آزاد، دل آزاد، ہاتھ پاؤں آزاد، نیٹ کی بدماشیوں میں مبتلا. ایسے دوست پالے میں فاسقوں کی صحبت سے فاسق بن جاتا ہے، بے نمازیوں کی صحبت سے بے نمازی بن جاتا ہے. صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت. صالحین کی صحبت تجھ کو صالح بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی. تمام امور شر کی جڑ بری صحبت، آزاد خیالوں کی صحبت. المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. حدیث شریف میں کہ ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پہ خود بخود ہو جاتا ہے، بس تم دیکھ لو کس کو اپنا گہرا دوست بنا رہے ہو. تو دیکھ داغ کے دوستی کریں. چرسیوں کی صحبت میں آدمی چرسی ہو جاتا ہے، بے ادبوں کی صحبت میں بے ادب ہو جاتا ہے. بے ادب کو کبھی مسلم مت بناؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلم کیسے ہوگا؟ اپنی اصلاح نہیں ہوئی، نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانا ہے. اہل اللہ میں دل لگا ہوا ہے، بڑی مبارک حالت ہے. بدکاروں میں دل لگا ہوا ہے تو دل میں بدکاری کا مرض معلوم ہوتا ہے. جو بزم غیر سے بھی ہے مانوس، آہ آہ اختر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں. غیر اللہ کے ساتھ بھی ربط رکھا ہے، بری صحبتوں میں بھی جانا آنا ہے. شیطان کو بھی خوش کرنا ہے اور رحمان کو بھی خوش کرنا ہے. ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، ان خیالست و محالست و جنوں. دنیا پرستی گناہ بھی چلتے رہے، ولی اللہ بھی بن جائے، ولایت خاصہ بھی خدا کی مل جائے، یہ خیال ہے، محال ہے، جنون ہے. آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اتنا شریف ہے تو بے نمازیوں میں کیوں دل لگا رہتا ہے؟ اگر طیب آپ شریف آدمی ہیں، شرافت سے رہیے، شرارت نہ کیجیے. یار بد بدتر بود از مار بد. برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس سے تو بہت ہی بچنا چاہیے. بے دین کی دوستی، بے دینوں کی بد دینوں کی دوستی سے بچنا چاہیے. المرء مع من احب. حدیث شریف میں ہے کہ ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. حضرت آسیہ علیہ السلام کے سمجھانے پر فرعون کو کچھ خیال ہونے لگا ایمان لانے کے بارے میں، لیکن حامان جو بےمان تھا اس نے ایسی تقریر کی اور ایسا غلط مشورہ دیا جس کی وجہ سے وہ بالکل برباد ہو گئی. یار بد بدتر بود از مار بد. اس نے کہا میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا کہ خدا بندہ بن جائے. اس طرح لچھے دار تقریر کی، اس کو الو بنایا کہ میں منظر نہیں دیکھ سکتا کہ آپ تو خدا ہیں، آپ کیسے بندے بن سکتے ہیں؟ تو میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا. وہ پرانا رام اس کو دوبارہ یاد آ گیا. پھر وہ حامان بیمان کے چکر میں پڑ کے برباد ہو گیا، غرق کر دیا گیا، ہلاک ہو گیا. تو بھائی جلد توبہ کریں گناہوں سے اس سے پہلے کہ موت آ جائے. بری صحبتیں چھوڑ دی، کبھی دل گھبرائے تو پریشان نہ ہو. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے، مبارک کسی کی دل آزاریاں ہے. نفس اور شیطان سے تعلقات توڑ دیے، برے دوستوں کو چھوڑ دیا جو گناہوں میں مبتلا کر دیتے تھے. اب تھوڑی سی تنہائی ہو گئی، کچھ دن تھوڑا دل گھبرا رہا ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کا متبادل دے، دل کو اہل اللہ کی صحبت دے، پھر گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی وہ وقت. لیکن کبھی گھبراہٹ ہو تو کوئی بات نہیں، نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے، مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں. اور تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. خدا کے دست کرم سے دل کی پھر تعمیر ہوتی ہے. حلاوت ایمانی کے میٹیریل سے حق تعالیٰ اس شکست دل کی تعمیر فرماتے ہیں.